اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین راہیل آگیا صلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت دائمت علی آدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نثار فاطمہ عرف گلناز بنت سید آل حسن کی روح کو اشارت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت آل محمد پہ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، فوراً نان سٹاپ دوسری مجلس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ غرض ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب جتنا ہو جائے اتنا کم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ذکر آل محمد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یعنی سارا ایصال ثواب مجلس سے ہٹ کے بھی ہو جاتا ہے، مرحوموں کے نام پر قرآن پڑھوا دیے جاتے ہیں، لباس دے دیے جاتے ہیں، صدقے دے دیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھوا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر ایصال ثواب کے لیے ذکر آل محمد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے، اور کرتے بھی ہیں بہت سارے بچے ہم سے سوال، مولانا ہو تو گیا سب کچھ، اب پھر مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ اب ذکر آل محمد کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس لیے ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا نعم البدل ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا نعم البدل ہے۔ کسی نے مرحومہ کے لیے یہاں لباس نکالا، پروردگار یہاں لباس کے بدلے وہاں کا لباس عطا کرے گا۔ یہاں کسی نے کھانا نکالا، یہاں کا کھانا نہیں جائے گا، وہاں کا کھانا۔ جو بھی آپ نکالے کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے تو پروردگار اس کا نعم البدل وہاں دیتا ہے۔ اور یہ سودا ہے بھی بہت سستا کہ دنیا کا نکالو جنت کا لے لو۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، اور فرمائیے گا آپ بھائی دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ معمولی سی ہے بھائی، جنت کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کا لباس نکل جائے، ساری دنیا کو کھانا کھلا دے، لیکن جنت کے ایک لقمے کا جواب نہیں ہے۔ جو کیجئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا نعم البدل ہے۔ علماء، خطبہ، شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے بتائیے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہر چیز کا نعم البدل ہے خدا کی بارگاہ میں. یہاں نکالو وہاں نعم البدل مل جائے گا, لیکن ذکر آل محمد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جیسا یہاں سناؤ گے ویسا وہاں سنایا جائے گا. اس لیے تمام اعمال کرنے کے بعد بھی ذکر آل محمد کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے جیسا یہاں کسی کے بارے میں سنایا جائے گا ویسا وہاں سنایا جائے گا. اس کا کوئی ذکر بدل نہیں ہے. یہ ہے کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو نظر نہیں آیا کہ آپ نے ذکر علی یہاں کیا اور پروردگار اپنی بارگاہ میں اس ذکر کے بدلے کچھ اور سنائے گا. عدالت کا تقاضا یہی ہے جیسا یہاں کیا ہے توجہ کیجیے گا ایسا وہاں. تو الحمدللہ علی کے چاہنے والوں کا مرنا اور ہے, دنیا کا مرنا اور ہے. میں اپنی زبان سے نہیں سناؤں گا, نبی کی زبان مبارک سے سناؤں گا. دنیا والوں کا مرنا اور ہے, علی کے چاہنے والوں کا مرنا اور ہے. مسجد بھری ہوئی ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, نبی منبر پہ ہیں, علی برابر میں کھڑے ہیں. نبی نے علی کو دیکھ کے فرمایا یا علی, کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں؟ یا علی, کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں فطرت کا تقاضا یہ ہے چیزوں کے ہونے پہ ناز ہوتا ہے, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ یہ بات علی بھی جانتے ہیں لیکن اصحاب کو بتانا ہے, دنیا والوں کو بتانا ہے. مولا علی نے پوچھا یا نبی اللہ وہ کیا؟ کہ حسرت عند موت ہی ولا وحشت فی قبر ہی. موت کے وقت حسرت نہیں ہے, قبر میں وحشت نہیں ہے. سلامات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تمہارے چاہنے والوں کے لیے تمہارے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں, حسرت عند موت ہی ولا وحشت فی قبر ہی. موت کے وقت حسرت نہیں ہے اور قبر میں وحشت نہیں ہے. اور وحشت ہو بھی کیوں وہاں؟ اس لیے کہ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں وحشتیں نہیں ہوتی بھائی, رحمتیں ہوتی ہیں. جہاں علی ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہے. تو یہ منفرد حدیث ہے, یہ اہل سنت کی ساری کتابوں نے لکھی ہے. اور ایک اپنی شیعوں کی کتابوں سے سنا دوں, یہ مولوی بھی ہے اور علماء میں بیٹھے ہیں, چھٹا امام کی حدیث صلوات بھیجے محمد. لا یموت مومن الا باختیارہ, مومن مر ہی نہیں سکتا اس وقت سے پہلے, سورہ کافی میں حدیث ہے یہ, کہ جب تک وہ اختیار نہ دے. جی لا یموت مومن الا باختیارہ, مومن مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا اختیار نہ دے, یعنی اجازت نہ دے ملک الموت کو. یہی حدیث لے کے پہنچ گیا چاہنے والا امام کی خدمت میں, کہنے لگا مولا سمجھ میں نہیں آئی حدیث کہ مومن مر ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک اختیار نہ دے. کیا مولا دنیا میں صرف بوڑھے مرتے ہیں؟ جوان بھی تو مرتے ہیں, بچے بھی تو مرتے ہیں. اور دنیا کا کون جوان اور بچہ ایسا ہوگا جو مرنے کا اختیار دے دے گا؟ کون جوان اور بچہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جو مرنے کا؟ مولا نے فرمایا تجھے ہم سمجھاتے ہیں, جب کسی کی بھی نزحہ کا وقت ہوتا ہے ہم 14 اس کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی پیشانی پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں اور جنت میں اسے اپنے ساتھ اس کا مقام دکھاتے ہیں. جیسے ہی ہمارے ساتھ جنت میں وہ اپنا مقام دیکھتا ہے فوراً ملک الموت سے کہتا ہے جلدی روح قبض کر, سردار آگے چلے گئے,
میں پیچھے رہ گیا، یہ ہے اختیار۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے اللہ اختیار ہی، یہ ہے اللہ اختیار ہے۔ اور واقعی اگر آپ سے کہا جائے یہ ہے موت، اس کے بیچ میں ہے پردہ، ادھر کھڑے ہیں علی، بتائیے کون سا پسند کریں گے آپ، ادھر والا حصہ یا ادھر والا؟ چاہنے والا تو کہے گا پردہ وردہ ہٹاؤ، چاہے موت سے ہی گزرنا پڑے، اس لیے کہ پوری زندگی یہی تمنا رہتی تھی کہ علی کی زیارت ہو جائے، علی کی زیارت ہو جائے۔ اب موت کے لاکھ پردے آ جائے اگر علی کی زیارت ہوتی ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب یہی سمجھ لیے، یہ سمجھے کہ موت کا پردہ ایک بہانہ ہے ملاقات علی سے، اس لیے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک علی نہ پہنچے۔ جی میں یمت یارانی حدیث رسول کی، جو بھی مرے جہاں مرے علی تم رہو گے۔ اچھا چلیے، چاہنے والوں کے نزا کے وقت آ گئے تو اس میں تو کوئی تعجب ہی نہیں ہے، محبت کرتے ہیں ہم، لیکن سب کے لیے حدیث ہے، جو جہاں مرے، مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں ملے، یا علی تم اسے دیکھو گے۔ یعنی مرنے کے وقت علی سب کو دیکھیں گے، لیکن قبر میں مومن کی آئیں گے، قبر میں سب کی نہیں آئیں گے، قبر میں مومن کی آئیں گے۔ تو حدیث کا کیا مطلب؟ جو جہاں مرے علی اسے دیکھیں گے، جو جہاں مرے، جس مسلک کا ہو، جس مذہب کا ہو، جو جہاں مرے علی اسے دیکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی حدیث؟ چلیے اپنا من چاہنے والا جا رہا ہے دنیا سے تو پھر تو ٹھیک ہے، مولا کا آنا، کہا نہیں ابھی علی کو سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیں جب تک کوئی پراپرٹی منتقل نہیں ہو سکتی، جب تک اس کا اصلی وارث نہ آ جائے۔ علی ہے اولی الامر، ملک الموت لے کے آتا ہے امر، جب تک علی کی اجازت نہ ہو جائے کسی کا دم بھی نہیں نکل سکتا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اس لیے ہر ایک کی موت پہ علی کا آنا، اس لیے ہر ایک کی موت پہ علی کا آنا، علی کا آنا ضروری ہے۔ مجلس ایک ماں کی، اور ماں کی اسلام میں بڑی عظمت ہے۔ ماں راضی ہے تو اللہ راضی، ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ بڑا مرحلہ ہے، ان بچوں کی ماں مر جاتی ہے، ان کی زندگی کے لیے بڑا مرحلہ ہے۔ ماں کی محبت کو کہا گیا ہے مامتا، باپ کے رحم و کرم کو کہا گیا ہے شفقت، اور اہل بیت کے لیے کیا کہا گیا؟ نہ مامتا، نہ شفقت، نہ محبت، مودت۔ ماں مامتا، باپ شفقت، اور ان دونوں شفقت اور مامتا کو جمع کر کے اللہ نے بنائی ہے مودت اہل بیت۔ اگر مودت اہل بیت کے دائرے میں ماں سے محبت کرو گے تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی، اور اگر اہل بیت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ایسی ماں بھی ملے گی جو بے وجہ اپنے بیٹوں کو میدان میں قتل ہونے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اور مودت اہل بیت کے دائرے میں اگر ماں کا مقام اور معیار دیکھو گے تو پھر ایسی مائیں ملے گی کہ جو اسلام کو بچانے کے لیے بیٹوں کی قربانی بھی دے دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ انشاءاللہ میں ایک دو واقعہ اختتام مجلس میں پیش کروں گا ماں کی خدمت میں۔ میرے بڑے بھائی کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا تعزیت کے لیے، تعزیت کے لیے، خدا ان کو صبر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے سورہ مریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، بہت مشہور و معروف ہے، لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شفاعت کا حق فقط ان کو ہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ شفاعت کا حق فقط اور فقط ان کو ہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ دو لفظ بڑے مشہور و معروف بولے جاتے ہیں، ایک ہے شفاعت، ایک ہے شفا۔
شفاعت کے معنی گناہوں کی معافی کرانا، شفا کے معنی بیماری سے نجات دلانا۔ آخری شعبان ہے، سن لیجئے، شفاعت کے معنی گناہوں سے معافی کرانا، شفا کے معنی بیماری سے نجات دلانا۔ حسین نے دنیا میں آتے ہی دونوں پہ عمل کیا، فطرس کو بیماری سے نجات دلائی، ان کے گناہوں کی معافی کرائی۔ شعبان ہے، آخری شعبان ہے، آخری شعبان ہے۔ شفاعت، سفارش، یہ آیت کا قرآن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر سفارش کے کسی کا بھی عمل جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ، اگر کوئی کہے کہ بغیر سفارش کے ہماری نمازیں ہمیں جنت تک پہنچا دے گی تو اس کی بھول ہے۔ قرآن ہے، قرآن، اسی سے حدیث مربوط کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مشہور و معروف حدیث من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس شیعتی، مولا نے فرمایا جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ راوی نے پوچھا مولا وہ پہلا کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا المعراج، جو معراج کا آیت سے مربوط حدیث ہے، ایسا نہیں آپ کو ٹہلا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا المعراج، جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ مولا دوسرا کیا ہے؟ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تیسرا کہ جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کیا تشبیہ دی ہے مولا نے، معصوم نے؟ معصوم کی باتیں حکمت والی ہوتی ہے، حکیم ہوتا ہے امام اور معصوم امت کا، یعنی روحوں کا بھی طبیب ہوتا ہے، جسموں کا بھی، کہ جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ معراج، معراج سے کیا تعلق ہے جو معراج کا انکار کرے؟ اور بہت سارے میرے خیال سے جوان بزرگ تو علماء تو جانتے ہیں، شاید بہت سارے جوان نہ جانے کہ معراج ہے کیا بھلا۔ امام نے فرمایا جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کتنا ربط ہے، 1 منٹ میں سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معراج کو جاننا کتنا ضروری ہے علی کے ماننے والوں کے لیے۔ اب جو کیجیے گا مولا معراج سے کیا ربط ہے؟ آپ نے جنگ خیبر تو سنی ہوگی جی، جب مستقل لوگ ہارتے رہے، نبی نے آخری دن اعلان کیا کل جو علی کے آنے کی خبر دے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا ڈاکٹر صاحب ہارے ہوئے خیبر کے لوگ مدینے کے راستوں پہ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ علی خیبر میں نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ انہوں نے سوچا بیچارے چلو علی کے آنے کی ہی خبر شاید ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ مدینے کے چوراہوں پر، راستوں پر، گلیوں پر جو بھی راستے تھے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے گزرے، سلمان نے کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی آ گئے۔ میں ربط دوں گا، ربط اپنی آیت سے ربط کروں گا۔ سلمان نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی آ گئے۔ کچھ دیر میں دوڑتے ہوئے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ نبی نے کہا کس چیز کی مبارک؟ کہا علی آ گئے خیبر میں۔ نبی نے کہا یہ خبر تو پہلے ہی سلمان دے چکے، یہ خبر تو پہلے ہی سلمان دے چکے۔ اب لوگ بڑی تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ سلمان تو مدینے کے راستوں پہ تھے ہی نہیں، سلمان کو کیا پتا کہ علی کب آئے مدینے سے خیبر؟ نبی نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، سلمان سے پوچھو۔ کہا سلمان بتاؤ تم تو گئے نہیں مدینے کے راستوں پہ، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ علی خیبر میں آ گئے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا جانے کی ضرورت تھی، میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کی نظر تھی علی کے چہرے پر، میری نظر تھی آپ کے چہرے پر، میں نے جیسے ہی دیکھا رسالت مسکرا رہی ہے فوراً سمجھ گیا علی آ گئے۔ اب سلمان تو سلمان ہے نا، ایسے تھوڑا ہی ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، ایسے تھوڑا ہی ہے منا اہل البیت، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا رسالت مسکرا رہی ہے، اس کا مطلب خیبر میں کچھ نیا ہوا ہے، میں نے کہہ دیا علی آ گئے، ختم ہو گئی بات، جنگ خیبر فتح ہو گئی۔ 40واں دن آیا جب فتح ہونے کے بعد مولا علی نے سلمان کو بلایا، کہا سلمان ہم نے سنا ہے نبی نے کچھ اعلان کیا تھا ہمارے آنے پر۔ سلمان نے کہا جی رسول اللہ، جی مولا۔
کہ سلمان یہ بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو نبی سے؟ آج جو انعام دیں گے تمہیں، نبی بلائیں گے سب کے سامنے، نبی کی کرسی بچھے ہوگی، تو کیا مانگو گے نبی سے؟ سلمان کہنے لگا یا مولا سوچ رہا ہوں کیا مانگوں، کیا وہ جنت مانگوں جو آپ کے بچوں کا صدقہ ہے؟ کیا کوثر پہ سیرابی مانگوں جس کے آپ خود ساقی ہے؟ کیا شفاعت مانگوں خود رسول شافع محشر؟ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ کہنے لگا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ آپ ہی بتا دے کیا مانگو۔ کہ سلمان جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں نبی بلائیں گے، اپنا انعام لے لو۔ نبی سے جا کے کہنا یا نبی اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے 2000 رازوں پہ آپ سے بات ہوئی تھی، 17,999 آپ اپنے پاس رکھے، ایک راز مجھے بتا دے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی کرسی سجی ہوئی ہے، نبی نے سلمان کو بلایا، سلمان آؤ انعام لے لو، بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو؟ سلمان نے نبی کے کان میں جا کے کہا یا نبی اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے سارے راز اپنے پاس رکھے، ایک راز مجھے بتا دو۔ کیا کہنا؟ جیسے ہی سلمان کا سوال سنا نبی مسکرا کے کہنے لگے علی کے پاس گیا ہوگا۔ ارے ابھی اور آگے کا جملہ سنیے، معراج پہ یقین اور معراج کو جاننا کیوں واجب ہے؟ شیعہ بچوں سے گزارش ہے سنیں غور سے، امام نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ نبی وعدہ کر چکے تھے، سب کے سامنے کہنے لگے سلمان سامنے غار ہے چلے جاؤ۔ سلمان غار کی طرف بڑھے، غار کے اندر داخل ہوئے، پتھر ہٹایا، اندر داخل ہو گئے۔ اب جو اندر داخل ہوئے سلمان نے کیا دیکھا؟ 70,000 شہر ہے، ہر شہر میں مسجد ہے، ہر مسجد میں ممبر ہے، ہر ممبر پہ علی ہے، ہر شہر میں علی ہے، ہر گلی میں علی ہے۔ سلمان دیکھتے یا علی یا علی یا علی محمد پر بلندر صلوات سلامت رہیے۔ ہر ممبر پہ علی، ہر مسجد پہ علی، ہر محراب میں علی، ہر شہر میں علی، دیکھتے جاتے ہیں علی کو، مسکراتے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی شک ہو رہا کیا؟ سنا تو ہوگا کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ، اما حیثیت کیا ہے جب چھوٹا سا ملک الموت ایک وقت میں بہت سو کی روح قبض کر سکتا ہے، تو اولی الامر ایک وقت ایک زمانے کا محتاج نہیں، علی کو دیکھتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں۔ جب دیکھ چکے واپس آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہر جگہ علی، ہر ممبر، ہر مسجد کا۔ سلمان تعجب ہو رہا ہے، ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جو سلمان نے دیکھا، پہلے پہ علی، دوسرے پہ علی، تیسرے پہ علی، چوتھے پہ علی، کہ سلمان جہاں جاؤ گے جہاں جاؤ گے وہاں علی ملیں گے، وہاں علی ملیں گے۔ اور ہر جگہ علی کو دیکھ کے مومن خوش ہوگا اور منافق جلے گا، اس لیے علی ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے معراج کا ایک راز۔ معراج کا جاننا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر علی کے معراج ادھوری ہے، بغیر علی کے معراج ادھوری ہے۔ دوسرا آتا ہوں سوال، امام نے فرمایا جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں۔ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے۔ کتنا ربط دیا ہے امام نے، مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غریب آدمی، ایک سائل بیچارہ آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی تم میں کوئی ہے آج جو مجھے 2000 دینار قرض دے دے؟ سب کے چہروں پہ دیکھا، سب نے نظریں جھکا دی۔ کہنے لگا بھائی ہمارے پاس کہاں ہیں، خود ہی غریب تھے، تھوڑی دیر میں علی آنے والے ہیں، وہ تمہاری حاجت کو سنیں گے۔ تھوڑی دیر میں علی آ گئے۔ اس سائل نے کہا مولا آج 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ اب جملہ بڑا دقیق ہے۔ مولا نے مسکرا کے سائل کی طرف دیکھ کے کہا اچھا علی سے بھی مانگ رہا ہے اور قرض بھی مانگ رہا ہے۔ علی کسی کو قرضہ نہیں دیتے، عطا کرتے ہیں۔
صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. مولانا کے استقبال میں ایک اور صلوات بھیجے محمد. یا علی علی علی. مولانا بہرحال آ گئے، شکریہ، میں تھکے ہوئے تھے بیچارے لیکن آ گئے. مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک صلوات اور بھیج دے محمد. دوست ہے ہمارے بزرگ. علی سے بھی مانگ رہا ہے اور قرض بھی مانگ رہا ہے. علی کسی کو قرضہ نہیں دیتے، عطا کرتے ہیں. سائل کہنے لگا مولا کر دیجیے عطا. بازو کو پکڑا اور لے کے چلے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے دے تو میں بھی سکتا تھا لیکن آج مجھے کئی اور کا بھلا کرنا ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو ایک وقت میں. توجہ کیجئے گا. چلے کہاں؟ تاریخ. علماء بیٹھے. تاریخ کا مشہور معروف واقعہ ہے. احمد کوفی، علی کا چاہنے والا، جس کا گھر کوفے کے بازار میں تھا، دق الباب کیا، نکل کے آیا. کیا دیکھا؟ مولا کھڑے ہیں. ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا مولا قمبر کو بھیج دیتے، میسم کو بھیج دیتے، سلمان کو بھیج دیتے، میں خود ہی چلا آتا. آپ کو تشریف لے آئے. کہا نہیں احمد کوفی آج مجھے کام ہے تجھ سے. کہا جی حکم فرمائے مولا. کہا اس سائل کو 2000 دینار دینے ہیں. احمد کوفی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا 2 دوں 4 دوں 10 دوں. کہا نہیں بس 2 ہی دینے ہیں، اس لیے کہ علی اتنا ہی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. علی کا چاہنے والا زیادہ لے کے اسراف بھی نہیں کرتا. تاریخ کا واقعہ. قمبر جب ایک دن گئے مولا کی خدمت میں، کہنے لگا مولا 3 دن سے بھوک لگی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے. اچھا یہ ڈھیلا اٹھاؤ. اب جو قمبر نے ڈھیلا اٹھایا مٹی کا تو سونے کا بن گیا. مولا نے کہا قمبر جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ، اپنی بھوک مٹا لو. قمبر نے ڈھیلے کو توڑا، ایک ڈلی لے لی. کہا قمبر یہ سب تیرا ہے. کہا مولا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مولا نے کہا قمبر کل کے لیے رکھ لے. اب قمبر کا جواب تو سنو. قمبر نے مسکرا کے کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی دیتے ہیں. کہا نہیں احمد کوفی بس 2 کی ضرورت ہے. 2000 دینار لائے، ساحل چلا گیا. مولا نے کہا احمد کوفی لاؤ کاغذ قلم لے کے آؤ، آج تمہیں وہ جنت لکھ دوں جس میں ایک ساتھ 5 نہریں بہتی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا کہہ رہا ہے. لاؤ کاغذ قلم لے کے آؤ احمد کوفی تمہیں وہ جنت لکھ دوں جس میں ایک ساتھ 5 نہریں بہتی ہو. اب احمد کوفی تو علی کا چاہنے والا ہے نا. مسکرا کے کہتا ہے مولا جب کہہ دیا تو مل جائے گی، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات تو پڑھ لے محمد والے محمد پر. جب کہہ دیا تو مل جائے گی. کہنے لے کے آؤ. کاغذ قلم آیا، دست مبارک سے جنت کا پروانہ لکھا اور دے دیا. مولا چلے گئے، سائل بھی چلا گیا. گھر میں آیا، زوجہ کو بتایا، بیٹے کو بتایا، دیکھو علی کے دست مبارک سے جنت کا پروانہ مل گیا. اتنا خوش ہوا کہ مر گیا. تاریخ کا واقعہ. مر گیا، انتقال کر گیا. جیسے ہی مرا زوجہ نے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ علی کو اپنے باپ کے مرنے کی خبر دے دو. بیٹا پہنچا. مولا علی کوفے کی گلی میں تھے. سلام کیا. سلام کر کے کہنے لگا مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. مولا نے فرمایا مسکرا کے زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. احمد کوفی کے بیٹے نے کہا نہیں مولا زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، دیکھنا یہ چاہتا ہوں قبر میں میرا باپ کس حال میں ہے. یاد ہے نا امام نے فرمایا جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا. اور قبر میں سوال و جواب ہم سے ہی ہوتے ہیں، اوروں کے نہیں ہوتے بھائی. مولا نے کہا ٹھیک ہے دفنا دو، دفنانے کے بعد آ جانا، جس رات دفناؤ. دفنا دیا گیا احمد کوفی کو. شب آ گئی. احمد کوفی کا بیٹا مولا کے پاس پہنچا. چلیے مولا قبرستان میں. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مولا جا کے قبرستان میں قبر کو پھاڑیں گے؟ چلے مولا. کیا دیکھنا چاہتا؟ کہ دیکھنا چاہتا ہوں قبر میں میرا باپ کس حال میں ہے، علی سے محبت کرنے کا صلہ کیا کیا ملتا ہے آپ کو. قبر کی طرف اشارہ کیا. کہا احمد کوفی کے بیٹے دیکھو نیچے قبر کے.
اندر دیکھو کچھ نظر آیا؟ کہا جی مولا قبر تو نظر آئی۔ کہا ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو احمد کوفی کے بیٹے نے دیکھا، مولا نے پوچھا کچھ نظر آیا؟ کہا ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے اور محو گفتگو ہے۔ توجہ کیجئے، یہ ہے وہ سوال جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے۔ احمد کوفی کا بیٹا کبھی اپنے باپ کو قبر میں علی کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی زمین پہ اپنے کو علی کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی قبر میں اپنے باپ کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی زمین پہ اپنے ساتھ دیکھتا ہے، اور مسکراتا جاتا اور کہتا ہے مسکرا کے، مولا میں کہاں دیکھ رہا ہوں؟ قبر کے اندر بھی آپ ہیں، قبر کے باہر بھی آپ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ربط ہے، یہ ربط ہے۔ امام نے فرمایا جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے علی کی محبت، سوال و جواب کے وقت بھی علی رہتے ہیں، قبر میں علی پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہاں یہ مدد کر رہے ہیں میرے مولا کہ جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے مددگار مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، لیکن قبر میں ہے کوئی مدد کرنے والا؟ کسی کو اجازت ہے؟ کسی نبی کو اجازت ہو، کسی رسول کو اجازت ہو، یا کسی نبی یا رسول نے اپنے خاص چاہنے والے سے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا؟ علماء بیٹھے ہیں، کہیں کوئی حدیث نہیں ملے گی، صرف مولا علی کا وعدہ ہے۔ اب سنا دوں ایک دقیق سا جملہ، مشکل کشا کہتے ہی اسے ہے کہ وہاں بھی مدد کو آ جائے جہاں کوئی مدد کو نہ آتا ہو۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، اسے کہتے ہیں مشکل کشا۔ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ تیسرا، راوی نے پوچھا مولا تیسرا کیا ہے؟ کہا جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ شفاعت کا حق، سفارش کا حق فقط اور فقط ان کو ہے جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ اللہ نے اپنی عدالت کے تقاضے سے تاج شفاعت تمام انبیاء کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں جناب آدم کے لیے پیش کیا، جناب نوح کے لیے پیش کیا، جناب ابراہیم کے لیے پیش کیا، اور سب تاج شفاعت لینے کے لیے راضی تھے، لیکن شرائط اتنی سخت تھی کہ سب کے پیچھے قدم ہٹ گئے۔ آخر میں ہمارے نبی آگے بڑھے، کہا میرے محبوب نبی یہ تاج شفاعت تیرے سر پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نبی نے جب تاج شفاعت کو پہن لیا، شرائط کو دیکھا، نبی بھی خاموش ہو گئے۔ پیچھے سے حسین کی روح کی آواز آئی، نانا تاج شفاعت آپ پہنے، شرائط کو میں پورا کروں گا۔ اسی لیے تو شاید نبی نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات علی محمد والے محمد، اسی لیے نبی نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے بغیر سفارش کے کسی کا بھی عمل نہیں پہنچائے گا جنت تک۔ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے بھائی۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سب آنے والا ہے، ایک دن کے بعد لگ جائے گا وہ مہینہ جب محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، سارے لوگ اپنی عبادتیں، اپنی نمازیں، اپنے اعمال لے کے پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ پروردگار یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے حج، یہ ہماری تبلیغ، سارے اعمال، پروردگار کی آواز آئے گی تمہاری نمازیں بھی ٹھیک ہیں، تمہارے روزے بھی صحیح ہیں، تمہارے حج بھی ٹھیک ہے، یہ بتاؤ سفارش کس کی ہے؟ بھائی شفاعت یہ بتاؤ سفارش کس کی ہے؟ لا یملکون الشفاعۃ، سفارش کس کی ہے؟ اب دنیا میں جس نے جس کو مانا ہوگا، چھوٹا سا جملہ جوانوں کے لیے، اب نہ لڑنا دنیا میں کون کس کو مان رہا ہے، تم جانے تمہاری آخرت جانے، اب نہیں لڑائی کرنا کون کس کو مان رہا ہے، تم خود سمجھو تمہاری آخرت تمہارے ساتھ ہے۔ پروردگار کہے گا نمازیں بھی ٹھیک، روزے بھی ٹھیک، حج، زکوٰۃ، تبلیغ سب صحیح، یہ بتاؤ سفارش کس کی ہے؟ تو دنیا میں جس نے جس کو مانا ہے،
لوگ مڑیں گے تو کہیں گے فلاں کی فلاں کی فلاں کی اللہ کی. اچھا دنیا کا بھی یہی قانون ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, قانونی کام بغیر سفارش کے نہیں ہوتے. قانونی کام ہے, بہت سارے قانونی کام ہیں, آپ کرائیے اس کو. 2 چیزیں چلے گی, ایک یہ اور ایک سفارش. اب آخرت میں یہ تو چلے گا نہیں, لا یملکون شفاعۃ, سفارش چلے گی. اچھا دنیا کا یہ قانون ہے کہ جتنا بڑا کام اتنی بڑی سفارش. اللہ کی آواز آئے گی, بھائی کام چھوٹا موٹا نہیں ہے, جنت کا ہے, ایسوں کی سفارش لے کے آؤ جس کا رشتہ جنت سے ہے. ہٹو پیچھے, چلو پیچھے. آئے گا ہمارا نمبر, ہم کہیں گے مولا یہ جلوس, یہ مجلسیں, یہ شب بیداریاں, نمازوں کو قضا کر کے شب بیداریاں, یہ عبادت, یہ روزہ, یہ عارتیں. اللہ کہے گا یہ سب ٹھیک ہے, تمہاری بھی نمازیں صحیح, تمہارے روزے صحیح, تمہاری مجلسیں صحیح, تمہاری شب بیداریاں صحیح, میں ہوں عادل. جب ان سے سفارش مانگی ہے تو تم سے بھی یہی سوال ہے. یہ بتاؤ جنت میں جانے کے لیے سفارش کس کی ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھیں گے تو ایک سمت میں علی کھڑے ہوں گے, ایک سمت میں شہزادی کھڑی ہوں گی, ایک طرف حسن و حسین کھڑے ہوں گے. ہم کہیں گے پروردگار علی کی سفارش, فاطمہ کی سفارش, حسن و حسین کی سفارش. جملہ سن کے چپ نہ بیٹھیے گا, اللہ کی آواز آئے گی, یہی تو جنت کے عہدے دار ہیں, اب تم جانو تمہاری جنت جانے. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. اس لیے کہ یہی تو جنت کے عہدے دار ہیں. جنت کے جتنے عہدے تھے وہ تو اللہ نے پنجتن پاک کو دے دیے. تو جنت میں وہ جائے گا جس کا رشتہ پنجتن پاک کے لیے ہوں. لیکن ہم آل محمد کو جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. جنت ہے ہی کیا چیز بھائی, جنت ہے ہی کہاں. واقعہ تو بہت پرانا ہے, آپ کا سنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے جنت. اگر کوئی ماں یا زوجہ چاہے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے کردار زہرا پہ اپنے کو چلا کر. نے سنا ہے, آپ نے سنی ہے مثالیں. جہاں آل محمد آ جائے وہی مقام. کربلا چٹیل میدان تھا, حسین کے قدم آئے تو جنت بن گئے. اور جنت نہیں, یوں کہوں کہ جنتوں کی راجدھانی کا نام کربلا ہے. امید بھائی, اس لیے کہ حسین جنت میں جانے والے کا نام نہیں ہے, حسین جنت کے سردار کا نام ہے. اگر زمین کربلا جنتوں کی راجدھانی نہ ہوتی تو جنت کے 70,000 ملائکہ جنت کو چھوڑ کر قبر حسین کا طواف نہ کرتے. قبر حسین کا طواف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت تو کچھ ہے ہی نہیں, وہی جگہ جنت ہے جہاں حسین کے قدم ہے. تو ایک مومن ایک مومنہ اپنے گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے. تو ہم آل محمد کو جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. جنت تو کچھ ہے ہی نہیں, جنت تو کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ واقعہ تو بہت پرانا ہے, مرحومہ کی مجلس سے پڑھ دوں. جب نبی ایک روز مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب کرام تشریف فرما تھے, سلمان برابر میں کھڑے تھے. نبی کی نظر پڑی سلمان پہ, مسکرا کے بولے, سلمان تم اور فضہ جنت میں جاؤ گے, ہم بشارت دیتے ہیں تم اور فضہ جنت میں جاؤ گے. سلمان نے خبر سنی, پہنچا در سیدہ پہ, دق الباب کیا, فضہ نکل کے آئی. کہنے لگا فضہ سنا ہے نبی نے آج بشارت دی ہے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. فضہ نے مسکرا کے کہا, سلمان جنت تجھے مبارک ہو, سلمان جنت تجھے مبارک ہو. کہ کیا ہوا؟ کہ میں تو رہتی ہوں جنت میں. اب سلمان بھی سلمان ہے, ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے بھائی, منا اہل البیت ہے. کہتا ہے فضہ بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہو. کہ سلمان تعجب یہی ہے, آج تک نہ سمجھ پایا جنت تو کچھ ہے ہی نہیں, جہاں فاطمہ, جہاں حسنین, جہاں علی, اسی جگہ کا نام تو جنت ہے.
چلو دوسری دلیل بھی سنو، فضہ کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ فضہ نے کہا جہاں حسنین، جہاں فاطمہ، جہاں علی، اگر زہرا کا گھر مثل جنت نہ ہوتا تو جنت کا سامان، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، پر سامان جنت زہرا کے گھر میں نہ آتے، لباس جنت۔ اگر زہرا کا گھر جنت نہ ہوتا، جنت کے مکین حسنین کا جھولا نہ جھلاتے، چکیا نہ چلاتے۔ اس کا مطلب جنت وہی ہے جہاں آل محمد کے قدم۔ ماں راضی تو اللہ راضی، ماں ناراض تو اللہ ناراض۔ اللہ نے فرمایا دیکھ اپنے سجدے کے بعد پروردگار نے فوراً والدین کا تذکرہ کیا ہے، اور والدین میں بھی زیادہ عظمت ماں کو عطا کی ہے۔ ماں، اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو جنت دور ہو جائے گی۔ یہ کون ہے؟ دنیا کی ماں ہے، یہ دنیا کی ماں ہے، اگر ناراض ہو جائے جنت دور ہو جاتی۔ اگر وہ ماں ناراض ہو جائے کسی سے، جو جنت کے سرداروں کی ماں ہو، اگر وہ ماں ناراض کسی سے ہو جائے تو ماں کو راضی کرو۔ کتنی محبت کرتے ہیں آل محمد اس بیٹے سے، اس جوان سے جو ماں کی خدمت کرتا ہو۔ بہت مشہور و معروف واقعہ، علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے، ویسے کرنی مشہور و معروف، نبی کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا ایک دانت شہید ہو گیا، سارے دانت توڑ دیے تھے۔ مدینے سے کچھ فاصلے کے گاؤں پہ رہتے تھے ویسے کرنی، قرن کے رہنے والے تھے۔ اکثر ویسے کرنی کا دل تڑپتا تھا کہ میں مدینے جاؤں، نبی کی زیارت کروں، اکثر تڑپتا تھا، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی نہ پہنچ پائے۔ اور جب بھی چلنا چاہتے تھے بوڑھی ماں کی آواز آتی تھی، بیٹا میرا کون خیال رکھے گا؟ کئی بار ارادہ کیا، نہیں جا پائے۔ جب نہیں جا سکے تو خط لکھا نبی کی خدمت میں، سلام لکھنے کے بعد لکھا، یا نبی اللہ میرا دل بہت چاہتا ہے آپ کی زیارت کے لیے کہ مدینے میں آؤں، آپ کے چہرے کی زیارت کرے، لیکن کیا کروں، میری ماں بوڑھی ہے، اس کی خدمت میرے آگے آ جاتی ہے۔ نبی نے ویسے کرنی کے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سلام کا جواب لکھا، پھر غلام کو دیا، جاؤ ویسے کرنی کو دے کے آؤ۔ پتہ ہے خط میں کیا لکھا تھا؟ کہ ویسے کرنی آج کے بعد جب بھی تمہارا دل ہماری زیارت کے لیے کیا کرے، اپنی ماں کو سامنے بٹھا کر اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کیا کرو۔ ماں کے چہرے کی زیارت کرو گے تو اللہ میرے چہرے کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا مرتبہ، اللہ نبی کے چہرے کی۔ تو جوانوں سے میری گزارش ہے جو کئی بار زیارت کربلا کر چکے ہیں، ذرا ایک بار غور کرنا، کیا والدین نے زیارت کربلا کی ہے؟ اس لیے کہ جو والدین کو زیارت کربلا کراتا ہے اس سے حسین بہت خوش ہوتے ہیں۔ جلدی سے پڑھ دوں یہ بھی واقعہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں واقعی خدا بند عالم ان بچوں کو صبر عطا فرمائے، ظفر بھائی کو صبر عطا فرمائے۔ ماں کا سایہ جن بچوں سے اٹھ جاتا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں جو بغیر ماں باپ کے ہیں۔ ایک جوان حرم حسین میں داخل ہوا، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ قبر حسین سے اس کے سلام کا جواب آیا، علیکم السلام۔ ایک مجتہد برابر میں بیٹھے تھے جو مستقل 60 سال سے حرم حسین میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جوان آیا، زیارت کی، زری کو مس کیا، چلا گیا زیارت کر کے، پیچھے پیچھے وہ مجتہد چلے۔ جب بین الحرم سے آگے نکل گئے، کہنے لگا رکو، سنو، میں 60 سال سے حسین کی قبر کے پاس نماز پڑھتا ہوں، ہر لمحہ حسین کو سلام کرتا ہوں، آج تک میرے سلام کا جواب نہیں آیا، یہ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ جیسے ہی تم داخل ہوئے تم نے سلام کیا، قبر سے تمہارے سلام کا جواب آیا۔ سنیے گا آپ عظمت والدین۔ کہتا ہے آغا میں نے کوئی ایسا بڑا کام تو نہیں کیا، میں کربلا سے کے فاصلے پہ گاؤں میں رہتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آنے کا، اپنے باپ سے کہا بابا میں جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے کہا بیٹا میں بھی جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بابا آپ چلیے۔ میرے پاس ایک سواری تھی، میں نے سواری پہ اپنے باپ کو سوار کیا۔ جیسے ہی ہم لوگ نکلنے لگے پیچھے سے بوڑھی ماں کی آواز آئی، بیٹا میں بھی جانا چاہتی ہوں قبر حسین کے۔
کہ لگا میں رکا، میں نے کہا اماں آپ پھر سے چلے جانا، اس لیے کہ میرے پاس ایک سواری ہے، میں پیدل چلوں گا، اور سواری پہ میں نے باپ کو بٹھا دیا، اب پھر سے چلیے گا۔ ماں نے رو کے ہاتھوں کو جوڑے کہا بیٹے نہیں مجھے معلوم زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرا دل چاہ رہا اسی وقت مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ۔ کہتا ہے جوان آغا میں نے دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، سواری پہ باپ کو بٹھایا، کندھوں پہ ماں کو بٹھایا، اور پیدل چل کے قبر حسین کی زیارت کرائی۔ جب سے اس حالت میں میں نے اپنے والدین کو زیارت کرائی ہے، جب سے جتنی بار حسین کے روزے میں آ کے سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب ہوا۔ ہاں زادارو کتنا محبت کرتے ہیں حسین ان بچوں سے جو اپنے والدین کا احترام۔ ماں گئی دنیا سے بیٹوں کو تسلی دینے کے لیے، اتنے سارے لوگ آ گئے۔ اچھا ماں تو ماں ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی جب بچے پریشان ہوتے ہیں تو ماں کی روح تڑپ جاتی ہے، اور اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں بیٹے کے حق میں اگر دعا کرتی ہے تو خدا ان سے سنتا ہے، سنتا ہے اللہ میاں سنتا ہے اس کو۔ جی ماں تو ماں ہوتی ہے، جب دنیا کی ماں کی مامتا کی یہ حالت ہے تو وہ ماں جس نے چکی آفریس کے حسین کو پالا، جس نے کبھی گرم ہوا میں بیٹے کو ڈھونڈا، اس ماں کا کیا حال رہا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے، آپ نے سنے ہیں مشاہد قبلہ سے، یہی تو وجہ ہے کہ جب اس ماں کی مامتا تڑپی تو پھر بندے کفن ٹوٹ گئے۔ آ میرے حسین میرے سینے سے لگ جا، میں کہوں گا شہزادی مدینہ ہے، حسین تڑپے سینے سے لگا لیا، کل کربلا ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب حسین 28 کو مدینے سے چلے پیچھے سے روتی ہوئی ماں بھی چلی، میرے لال تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ اور حد اس وقت ہو گئی کہ جب حسین کے سینے پہ چمر سوار تھا، تمام انبیاء حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا میں آ گئے، جنات جمع ہو گئے، ملائکہ جمع ہو گئے، انبیاء رسول، کند خنجر حسین کا گلا، آدم نے منہ پھیر لیا، ابراہیم نے آنکھیں بند کر لی، نوح چلے گئے، سارے انبیاء رخ بدلنے لگے، حسین تیرا امتحان نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ حسین کے نانا بھی جا رہے ہیں، حسین کے بابا بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک سوکھے گلے سے آواز آئی، اے دادا آدم آپ بھی چلے جائے، دادا ابراہیم آپ بھی چلے جائے، اے نانا آپ بھی چلے جائے، میرے غریب بابا آپ بھی چلے جائے۔ جب حسین سب کو رخصت کر چکے، سوکھے گلے سے آواز آئی، اماں سب چلے جائیں آپ نہ جانا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اماں سب چلے جائے آپ نہ جانا۔ یہی تو وجہ تھی جب حسین کا گلا کٹا، ایک کالا برقع پوش بی بی کربلا میں روتی ہوئی کہتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا پیاسا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے عزادارو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حسین کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا، یہ ماں فاطمہ ہے۔ کہاں کہاں نظر آئی ہے ماں، ماں دنیا سے گئی ہے نا، کہاں جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کی سمت جانے لگا اور حسین کی بیٹی سکینہ ناقے سے گر گئی، سید سجاد کو احساس ہوا، پھوپھی اماں کو لیا، پھوپھی اماں چلیے، بہن سکینہ ناقے سے گر گئی۔ مختل کی روایتیں تو اکثر یہی بتاتی ہے گری نہیں گرایا گیا۔ کیوں گرایا گیا ہے کہ سکینہ بہت رو رہی تھی، سکینہ بہت روتی تھی۔ عزادارو
سید سجاد نے پھوپھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، سید سجاد نے پھوپھی کو لیا، صحرا میں آواز دیتی ہوئی اے سکینہ، اے سکینہ۔ اب جو زینب کی نظر پڑی، کیا دیکھا، ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو گود میں لٹائے ہوئے سلا رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ، میری بچی شام غریبہ سے نہیں سوئی، تو نے میری بچی کو سلا دیا۔ عزادارو، اب تو غریب زہرا کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے زینب، کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری غمزدہ ماں زہرا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، تیری غمزدہ ماں زہرا ہوں۔ اب جو زینب نے اماں کے چہرے کو دیکھا، چیخ مار کے کہتی ہے اماں، یہ آپ کے چہرے پہ کس کا تازہ لہو ہے؟ فاطمہ تڑپ گئی، اور جب بیٹے کے گلا کٹ رہا تھا، جب میرے بیٹے کا گلا کٹ رہا تھا، خون کی چھینٹے میرے چہرے پہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، تاکہ بیٹوں کو صبر آ جائے، بیٹوں کو صبر آ جائے۔ ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کہاں کہاں جاتی ہے، بیٹا پریشان ہوا، ماں تڑپ گئی۔ ہاں زادارو، ایک ماں یہ ہے اور ایک ماں مدینے میں بیٹھی ہے، وہ کون ہے؟ عباس کی ماں۔ عباس کی ماں نے بھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، فاطمہ کے بیٹوں کا ماتم کیا ہے، اور یہی کہہ کے چھوڑ دیتی تھی بیٹا میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں رونے والی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مجھے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے آپ کی رحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ ہاں زادارو، کوفے میں ایک چاہنے والی رہتی تھی، جوان بیٹا تھا، ایک مجلس کیا کرتی تھی مولا حسین کی، ہر سال مجلس، اس لیے کہ مرحومہ گئی ہے شہزادی زہرا کی کنیز تھی، ضرور مجلسیں کرتی ہوگی، ضرور مجلسوں میں آیا کرتی ہوگی، مجلس کیا کرتی تھی، خوب سارے لوگ آتے تھے محلے کے۔ ایک سال یہ ہوا اس کا جوان بیٹا مر گیا، اور تھا محرم، 7 یا 8 محرم، لوگوں نے دفنا دیا، لیکن بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی، یہ کہہ کے صبر کر لیا مولا بیٹا میرے مولا کا غم ہے، تجھے نہیں روں گی، حسین کو روں گی۔ روتی رہی، 9 کی مجلس ہوئی، شب عاشور کی مجلس ہوئی، عاشور کی مجلس ہو گئی، شام غریبہ کی مجلس ہو گئی، 11 محرم آئی۔ اب اس ماں کی مامتا ہے نا، کہ اب چلو بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ رات ہوئی، قبرستان کی طرف قدم بڑھائے، جیسے قبرستان میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ اس کے بیٹے کی قبر پہ کالا برقع پوش بیٹھی ہوئی ہے۔ آگے قدم بڑھایا اور بڑھاتے ہوئے کہتی ہے اے بی بی، شاید تجھے بھول ہو گئی، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، اس پہ آج میں سورہ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں۔ لیکن بیٹھی ہوئی بی بی نہیں اٹھی، اور قدم آگے بڑھایا، پھر کہتی ہے تو نے سنا نہیں، تیرے بیٹے کی قبر کہیں اور ہوگی، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ لیکن رونے والی بیوی نہیں اٹھی، آگے قدم بڑھایا، غضب کے عالم میں شانہ پکڑ کے کہتی تجھے سنا نہیں، میں سچ کہتی ہوں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، اس لیے کہ ابھی تک میں نے اس پہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ میرے مولا کا غم تھا۔ وہ برقع پوش بی بی کہتی ہے اچھا یہ بتا 10 دن تک کس کا ماتم کر رہی تھی؟ کہتی ہے ضعیفہ وہ تو میرے آقا حسین، میری شہزادی کا بیٹا تھا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، اب تو غریب زہرا کا صبر ٹوٹا، چہرے سے پردے کو ہٹایا، اے ضعیفہ تو نے میرے بیٹے کا ماتم کیا، میں تیرے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ عزادارو آپ نے سوچا اگر ہم زہرا کے لال کو روتے ہیں تو زہرا ہمارے
وارثوں کی قبر پہ آ جاتی ہے، میں کہوں گا شہزادے تیرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، واہ حسینہ انا للہ و انا الیہ راجعون قضاء تسلیم اللہ علیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا بینہم بالخیرات انکا موجب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگارا مرحومہ کی مغفرت فرما، کہ گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بیٹوں کو عزیز اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، شہر اللہ تیرے شہر میں داخل ہونے والے، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں خیر و برکت عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پردیس میں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم قید انہیں رہا فرما، جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین، عراق، شام، لبنان، بحرین، ایران، سارے مومنین کی حفاظت فرما، حزب اللہ نصر اللہ کی حفاظت فرما، روضہ جناب زینب جناب سکینہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرجع علماء کرام کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیر آبان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ سے پھر گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نثار فاطمہ اور گلناز بنت آل حسن کے حقوق اشارت فرمائے۔ بسم اللہ۔